لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ 2024 کے سروے کے مطابق عام آبادی یہاں ریاست کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ عام آبادی جو ان کے لیے ووٹ کا ذریعہ ہے۔ جس طرح بحریہ ٹاؤن زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، ملیر ایکسپریس وے بھی ایک ایسا ہی منصوبہ سمجھا جا رہا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے ملی کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ اہم بات یہ ہے کہ یہ سڑک کراچی کے پوش علاقوں یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اور بحریہ ٹاؤن کو آپس میں جوڑے گی۔ اس منصوبے پر پہلا الزام یہ بھی ہے کہ اس سے عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اشرافیہ کی آبادیوں کو آپس میں ملانے کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے حوالے سے مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ بہت سے ماہرین اور سول سوسائٹی کے تنظیموں نے بھی احتجاج کی تھی، جن میں کراچی بچاؤ تحریک، انڈیجینس رائٹس الائنس اور کراچی ماحولیاتی تحفظ موومنٹ وغیرہ شامل تھی۔ ان کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ غریب لوگوں کی گھر، ذریعہ معاش اور کراچی کے ماحول کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا، اور ترقی کے نام پر یہ تباہی صرف چند ہزار افراد کو سہولت فراہم کرے گی۔ سندھ کے اندر جس طرح بحریہ ٹاؤن زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، جس طرح پہلے زبردستی کیا کرتا تھا، اب وہ لوگوں کو لڑا کے یا کسی اور طریقے سے وہ زمینیں لے رہا ہے۔ ملیر، جسے کراچی کا آکسیجن ہب کہا جاتا ہے، آج بھی ملیر کے دیہی علاقے سرسبز کھیتوں اور باغات کے باعث کراچی کے کنکریٹ کے جنگل میں ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ حد نگاہ تک پہلے کھیت میں سنہری گندم اور گندم سے مشینوں کے ذریعے دانہ الگ کیا جا رہا ہے۔ کچھ کھیتوں میں گھاس اور مختلف سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ پپیتے، امرود کے علاوہ کھجور کے چند باغات آج بھی ملیر کی ہریالی کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ واحد ملک ہے، یہ واحد ریاست ہے جہاں ہم دیتے ہیں، جہاں پر دیہاتوں کو ڈیمیج کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے وہاں سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں یا تو وہاں پر پل بنائے جاتے ہیں۔ عام آبادی یہاں ریاست کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ عام آبادی جو ان کے لیے ووٹ کا ذریعہ ہے۔ ووٹ کے لیے پہنچ جانا آسان ہے، لیکن ان کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر یہاں ان کی خاموشی انتہائی سنگین ہے، اور اس کے لیے یہاں تمام جو سیاسی جو لوگ ہیں ان کو بھی انتہائی سنگین آگے معاملات بھگتنا ہوں گے، کیونکہ ملیر پورے کراچی کا دل ہے۔ ان باغات کے درمیان میں کنویں اور ٹیوب ویل سے نکلتا میٹھا پانی فضا میں گونجتے سینکڑوں پرندوں کی چہچہاٹ بلا شبہ ملیر کی عکاسی کر رہی ہے۔ بلا شبہ دیکھنے والوں کے لیے یہ منظر بہت خوشکن ہے، لیکن یہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ عنقریب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ 16,845 ایکڑ سے آگے بحریہ ٹاؤن نہیں پھیل سکتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ 2024 کے سروے کے مطابق وہ 3,000 ایکڑ سے زائد پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ ایک وقت میں ملیر سے گزرتی دو ندیاں ملیر اور تھدو برساتی پانی سے بھر کے چلتی تھیں۔ جون جولائی میں ملیر کا موسم مری جیسا ہو جاتا تھا، کبھی کالے بادل تو کبھی بوندا باندی ہوتی تھی۔ مگر افسوس، اب یہی کراچی ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کی شدید لپیٹ میں ہے اور قدرتی آفات کا آسان ہدف بن چکا ہے۔ جب ملیر کی یہاں کی معیشت اور گرینری کو برباد کیا جائے گا تو یہ سمجھ لیں کہ آکسیجن کا وجود نہیں ہوگا، پھر ہر کوئی اپنے ساتھ ایک سلنڈر اور ماسک لے کے یہاں پر گھومتا نظر آئے گا۔ یہ اس بات کو ضرور یاد رکھا جائے۔ 2020 کی قیامت خیز بارشوں کے بعد کراچی اور بالخصوص ملیر کو بہت نقصان دیا۔ اس قیامت خیز صغرا کے بعد ملیر کے لوگوں کی توجہ زیادہ سے زیادہ سبزہ اگانے اور درخت لگانے پر مرکوز ہوئی تاکہ اس شہر کا ماحول بہتر کیا جا سکے۔ مگر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ سامنے آتا ہے جو اس شہر کو اور خاص کر ملیر کو مزید کنکریٹ کا جنگل بنانے کے در پہ ہوتا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے بھی ایک ایسا ہی منصوبہ سمجھا جا رہا ہے جو ملیر کے سرسبز زرعی زمینیں اور باغات اجاڑنے کا سبب بنے گا۔ دوسرے لفظوں میں کراچی والوں کے لیے آکسیجن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے یہاں پہ ایک راستہ ہوتا تھا جو حاجی علی محمد کوٹ سے ہوتا ہوا
कांकरी जो काठोड़ और गड्डा के जो हजारों इंडिजिनियस लोग हैं जो आपस को जोड़ते थे यहाँ के और दोनों साइड के, तो ये मरकज था। लल्लो पेट से होते हुए कांकर और गड्डा की तरफ लोग जाते थे। कई सदियों साल पुराना रास्ता था, वो भी बंद कर चुका है। अब कोट के अंदर जितने गांव हैं उनको भी ये बंद कर रहा है। याद रहे कि कराची शहर माहौलियाती तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ ख़तरात से दो चार है, जिसमें दर्जा हरारत के इजाफे के अलावा समंदर की सतह का बढ़ना, साहिलों का कटाव और तेज़ बारिशों जैसे ख़तरात शामिल हैं। कराची के करोड़ों की आबादी के लिए सब्जियों और फलों का ज़्यादातर हिस्सा मलीर के खेतों और बागातों से ही फराहम होता है। इस मंसूबे का एक बड़ा हिस्सा मलीर ज़िले से गुजरेगा और शहरियों के साथ साथ माहिरीन के एहतजाज की भी यही बड़ी वजह है। कराची के मलीर ज़िला को कराची का ऑक्सीजन हब भी कहा जाता है। इस सरसब्ज़ ज़िला मलीर में कराची की कदीम तरीन सिंधी और बलोच बाशिंदे आबाद हैं और उनका ज़रिए माश खेती बाड़ी है। ये किसान ज़्यादातर अपनी ज़मीनों पर मौसमी फसलें उगाते हैं और बेचते हैं। यहीं से शहर को ताज़ा फल और सब्जियां फराहम होती हैं और ये शहर के ऑक्सीजन हब का काम भी कर रहा है। तो आज यहाँ मसला सिर्फ एक गांव का नहीं है, ये एक इंसानी अलमिया है जो यहाँ के सैकड़ों गांव हैं वो उनसे दो चार हैं, स्पेशली जो बहरिया के सराउंडिंग में हैं और बहरिया के अंदर हैं, उनके कम्युनिकेशन के जराए बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस मैटर को फिर से देख लें। हमारी कोशिश तो यही है कि दुनिया तक हम ये आवाज पहुंचाते रहें, हम पहुंचाते रहेंगे, चाहे कसूर किसका भी हो। जुल्म इस जमीन के साथ हो रहा है, इस धरती के साथ हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि यह सड़क यानी कि मलीर एक्सप्रेसवे कई कदीम गोटों से गुजरेगी और वहाँ के मकीनों को बेदखल कर देगी। यूं एक सरसब्ज इलाका धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। रिपोर्ट मलीर न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। मलीर डॉक्यूमेंट्री।